الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سے مذاہب والے لوگ رہتے ہیں جو اپنی زبانی اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، بہتر کہتے ہیں، افضل کہتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے کلام میں اپنی سچی زبان سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر کہا، سب سے اچھا کہا، اور ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی سب سے بہتر امت ہو، تم ہی سب سے افضل امت ہو۔ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے احسان سے ہم بھی اس امت میں شامل ہیں جس کو ہمارے اللہ نے اپنی مقدس اور سچی زبان سے اپنے مقدس کلام میں افضل اور بہتر کہا۔ ہم گنہگار صحیح، لیکن الحمدللہ یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہے، پر الحمدللہ کی علی ذالک۔ اور اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سچی زبان سے ان حضرات کو اچھا کہا، بہتر کہا جو قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان ہے، تم میں افضل وہ انسان ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ دو جماعتیں جو قرآن پاک کو پڑھنے والی ہیں اور قرآن پاک کو پڑھانے والی ہیں، یہ دونوں جماعتیں اس امت میں بڑی فضیلت رکھنے والی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جماعتوں کو افضل ہونے کی سند فرمائی ہے اپنی مبارک زبان سے، اور الحمدللہ یہ افضل دونوں جماعتیں مدارس اسلامیہ میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ، اس مدرسے میں بھی دونوں جماعتیں ہیں، قرآن پاک کو پڑھانے والی بھی، قرآن پاک کو پڑھنے والی بھی۔ اس سال اس مدرسے میں یہ 6 طلبہ حافظ قرآن ہوئے جو قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے معلمین اسی مدرسے میں رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہمارے ساتھ بہت رہا۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اعلیٰ اور افضل چیزیں عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں اس امت میں شامل کیا جو امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا جو دین سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ قانونی کتاب عطا کی جو قانونی کتاب سب کتابوں میں اعلیٰ اور افضل ہے اور بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں، ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، اس لیے ان میں تحریف ہو گئی، ان کو بدل دیا گیا، اور دنیا میں اس وقت چھوٹی یا بڑی آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے
جو اپنی اصلی حالت پر ہو، نہ یہ 3 بڑی کتابیں توریت، انجیل اور زبور اپنی اصلی حالت پر ہیں، اور نہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے، شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، وہ بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنی اصلی حالت پر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے بڑی کوششیں کر لی کہ اس میں کچھ ہم رد و بدل کر دیں، وہ کر ہی نہیں سکے۔ ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے ساتھ عموماً کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اس کی حفاظت کرتا، لیکن اس کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا ذریعہ ہمیں بنا لیا، ہمارے سینوں کو بنا لیا کہ قرآن پاک ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، آسانی کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں ان کا یاد کرنا آسان نہ تھا، اس لیے ان کے حافظ جو ہے بہت کم ملتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام توریت کے حافظ ہو گئے تھے۔ جب یہودیوں کو اس کا علم ہوا تو انہیں تعجب بہت ہوا اور کہنے لگے عزیر علیہ السلام کو ہمیں انسان نظر نہیں آتے، یہ تو اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ کوئی انسان توریت جیسی موٹی کتاب کا حافظ بن جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو نہ ہو عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہوں گے۔ یہ توریت کو نازل کرنے والا اللہ اور اس کو محفوظ کرنے والا، یاد کرنے والا اللہ اس کا بیٹا۔ اسی وجہ سے یہودیوں کی ایک بڑی جماعت نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا۔ وہ لوگ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ توریت سے زیادہ موٹی کتاب قرآن پاک کے حافظ اس امت میں لاکھوں سے زیادہ ہیں، اور بڑے ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے حافظ 8 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، تو انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑتا اور اپنے گناہ سے وہ تائب ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے مقدس کلام کو ہمارے لیے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا، اور ہمارے سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت ان حضرات سے کراتا ہے جن کے سینوں میں ایمان صحت کی حالت میں ہو، اور جن کے جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کے سینوں میں ایمان ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے کلام کی حفاظت ان سے کراتا بھی نہیں ہے، اور وہ حافظ قرآن بن بھی نہیں پاتے، اور وہ حافظ قرآن ہو بھی نہیں سکتے۔ کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی وہ ذہین کیوں نہ ہو، کتنی ہی یادداشت اچھی کیوں نہ ہو، حافظ وہ بن ہی نہیں سکتے۔ ہمارے قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری محمد صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت بیروت تشریف لے گئے، وہاں جب تشریف لے گئے وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا۔ اس کے مدرسین مترجمین کو جب پتہ چلا تو وہ ہوائی اڈے پر حضرت کے استقبال کے لیے آئے، ملاقات کی، حضرت سے
درخواست کی کہ ہمارا مدرسہ ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لے چلیں اور آپ کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدارس سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور حضرت کا اس طرح کا مزاج تھا کہ حضرت کا کہیں کا سفر ہے، کسی مدرسے والے نے کہہ دیا حضرت آپ ادھر تشریف لے جائیں گے، ہمارے مدرسے میں تھوڑی دیر تشریف لے آئیے، وہاں دعا کرا دیجیے۔ حضرت فرمایا کہ اچھا حاضر ہوں گا۔ اب حضرت تشریف لے گئے اور جو کہنے والے تھے وہ بھول گئے۔ حضرت مدرسے میں تشریف لے کے معلوم کیا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، کہ حضرت وہ کہیں چلے گئے۔ اچھا، بیچ صحن میں کھڑے ہوئے، دعا کرائی اور پھر سفر میں تشریف لے گئے۔ اس طرح کا حضرت کا ذوق تھا، مدرسوں سے بڑی محبت کرنے والے تھے، ان کے مدارس کا عاشق تھے۔ تو حضرت کا پروگرام بیروت میں اور تھا۔ جب ان مدارس والوں نے درخواست کی ہمارے مدرسے تشریف لائیے، آپ کی برکت ہمیں حاصل ہوگی، حضرت نے وعدہ کر لیا، تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے حضرت کو مدرسے میں گھمایا اور مدرسے کی درسگاہوں کا تعارف کرایا۔ حضرت یہ درسگاہ دار التفسیر ہے، اس میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اور حضرت یہ دار الحدیث ہے، اس میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور یہ فلاں درسگاہ ہے، یہ فلاں درسگاہ ہے، انہوں نے دکھائی، لیکن انہوں نے کوئی دار التحفیظ نہیں دکھائی، کوئی ایسی درسگاہ نہیں دکھائی کہ جس میں یوں کہیں حضرت اس میں قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے، یہ نہیں بتایا، نہ دکھائی کوئی اس درسگاہ۔ حضرت بعد میں دفتر میں تشریف لائے، دفتر میں جو منشی تھا حضرت نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی یہ تو معلوم ہو رہا ہے یہاں پر حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ بتاؤ حدیث کا یہاں نور نظر نہیں آتا، نور کیوں نظر نہیں آتا؟ جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو اس کا نور ہونا چاہیے، اہل اللہ کو نور بھی نظر آ جاتا ہے، کہ نور نظر کیوں نہیں آتا؟ اس منشی نے خاموشی سے کہا حضرت میرا راز فاش نہ ہو، یہ مدرسہ جو ہے اس میں آپ یہ سب کے سب یہود و نصارہ ہیں، اور اس مدرسے کا خرچ یہود و نصارہ اٹھاتے ہیں، اور اس مدرسے کو قائم کیا گیا تاکہ یہود و نصارہ کے بچے پڑھیں اور وہ اسلام کی باتیں سیکھیں اور پھر اسلام کا رد اچھا کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مدرسہ بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ سنا کر مجھے یہ بات بتانی تھی کہ ان کے مدرسے میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی، فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، حدیث پاک کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن قرآن پاک حفظ نہیں کرایا جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودی، ایک عیسائی، ایک اور غیر مذہب کا کوئی پیشوا جو ہے حدیث پاک کے الفاظ یاد کر سکتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ کے معنی یاد کر سکتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ کے معنی یاد کر سکتا ہے، مسئلے مسائل کتابوں کو یاد کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے اس کو نعمت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ غیور ہے، اپنی کتاب کی حفاظت کسی غیر مومن سے نہیں کراتا، کسی غیر ایمان والے سے نہیں کراتا۔ یہ نعمت اللہ نے ایمان والوں کو دی ہے۔ ایمان والے جن کے سینوں میں ایمان ہے، اللہ اپنی کتاب کی حفاظت ان سے کراتا ہے اور ان سے کرا رہا ہے۔ اور الحمدللہ قرآن پاک کے حافظ بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ ہے، ہر سال اس مدرسے سے کتنے طلبہ حافظ ہوتے ہیں؟ اس سال ماشاءاللہ 6 طلبہ حافظ ہوئے۔ آپ کے دھامپور میں بہت سے مدارس ہیں، ان سے قرآن پاک کے حافظ بنتے رہتے ہیں۔ آپ کے دھامپور میں
ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہوں گے، اور پورے صوبے میں، پورے ملک میں اگر اندازہ لگایا جائے تو کتنی بڑی تعداد حافظوں کی ہوگی۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم سے بھی اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کرا، اور یہ بھی ایک شرف ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کو عطا کیا گیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم گنہگاروں کو بھی یہ شرف بخشا کہ اپنے کلام کی حفاظت ہم سے بھی کرا۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ نے اس کتاب کو بہت سی خصوصیات عطا کی۔ ان خصوصیات میں سے جہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، وہیں تلاوت بہت پسند ہے۔ سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کو مرغوب ہے، محبوب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ 4 اماموں میں سے ایک امام گوری تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ میں تقریباً 25 لاکھ شریک تھے، اور جب ان کا جنازہ چلا ہے تو معتقدین حسن اعتقاد کے ساتھ احترام میں تعظیم کرتے ہوئے جنازہ لے کر چلے۔ اس منظر کو جب اس زمانے کے یہودیوں نے دیکھا تو اس منظر کو دیکھ کر ہی 10,000 یہودی ایمان لائے تھے کہ مرنے کے بعد کس مذہب کے پیشوا کا اتنا احترام، زندگی میں تو لوگ احترام کرتے ہیں لیکن کسی کے مرنے کے بعد احترام ہو، یہ بڑی بات ہے کہ جس مذہب کے پیشوا کا احترام اتنا اس کے مرنے کے بعد ہو رہا ہے، وہ مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ ضمن ایک لطیفہ میرے ذہن میں آیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں عجوبے لکھے ہیں، کچھ لطیفے لکھے ہیں۔ اس میں یہ لطیفہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک انگریز سے میری ملاقات ہوئی جو نو مسلم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں ایمان لائے، تمہیں اسلام میں کیا خوبی نظر آئی، کس نے مسلمان کیا؟ وہ کہنے لگا، صاحب، علامہ صاحب، مجھے نہ تو کسی مولوی صاحب نے مسلمان کیا، نہ کسی حافظ صاحب نے، نہ کسی قاری صاحب نے، کہ مجھے تو پلاؤ صاحب نے کیا۔ کہا پلاؤ نے کیسے کیا؟ کہا کہ میرے قریب میں میرا ایک دوست مسلمان رہتا تھا، تو کبھی کبھی وہ پلاؤ پکاتا تھا، اس کی خوشبو بڑی اچھی لگتی تھی، میں سونگتا تھا، مجھے خوشبو آتی، کبھی کبھی بے چینی ہوتی، لیکن میں برداشت کرتا، ایک مرتبہ برداشت نہیں ہوئی، میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ کہا کہ کیا پکا رہے ہو؟ کہ تمہارے مسئلے کی کوئی چیز نہیں، بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ یہ پلاؤ ہے، اس میں گوشت پڑتا ہے، کچھ بھی چھوٹ ہے لیکن مجھے بھی کھلاؤ۔ میں نے کھایا تو بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ جس مذہب کے ماننے والوں کا کھانا اتنا اچھا، ان کا مذہب کتنا اچھا ہوگا، میں تو مسلمان ہوں۔ تو مجھے کسی عالم نے نہیں کیا، حافظ صاحب نے نہیں کیا، پلاؤ صاحب نے کیا۔ یہ ان کا ایک لطیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے ویسے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک جماعت میں دوسرے ملک کے عیسائی جو مسلمان ہوئے تھے جماعت میں آئے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا، پھر میں نے اسلام کو مطالعہ کرنا شروع کیا، تو میں نے سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ اور مذاہب والے تو اس کو مانتے جو ان کو پالنے والا ہے، ان کے ساتھ خیر خائی کرنے والا ہے، لیکن اس مسلمان اس مذہب کو مانتے ہیں جن کا مذہب یہ بتاتا ہے کہ ہمارا رب اپنے اپنے کو پالنے والا نہیں ہے، انہی کو پالنے والا نہیں ہے جو اس کو مانتے ہیں، سب کا پالنے والا ہے۔
تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی مذہب آفاقی ہے اور یہی مذہب حق ہے، جو ایسے رب کو مانتے ہیں جو اپنے اور غیر سب کا پالنہار ہے۔ میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہم کو عطا کیا، اس کو یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تلاوت بہت پسند ہے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا 100 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کو جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی بھی ہمت نہیں، نبی کی آنکھوں میں بھی اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار دنیا میں کر سکے۔ ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جی چاہا کہ اللہ کو دیکھ بھی لوں، درخواست کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تھے بہت بے تکلف سے، جیسے کوئی بچہ ہوتا اپنے باپ سے کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو جب ان کے جی میں آیا کہ میں اللہ کو دیکھوں کی درخواست کر دی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہوں۔ ارشاد ہوا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ جب زیادہ چاہت ہوئی تو کہا کہ اچھا ایسا کرو، ہم اپنی ہلکی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، اگر وہ برداشت کر سکا پھر تمہارے دیکھنے کی بات ہوگی۔ جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، سمجھ گئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو دنیا میں ان آنکھوں سے تو اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں ہوا یا اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ محققین فرماتے ہیں کہ ہوا، اللہ سے بغیر پردے کے ہم کلامی ہوئی اور اللہ کا دیدار بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ عالم بالا کا معاملہ ہے۔ دنیا یہ کہلاتی ہے، آسمان زمین کے درمیان کی جگہ جو ہے یہ دنیا کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے۔ ہاں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنت میں اللہ کا دیدار سب جنت کریں گے۔ جمعے کا دن آئے گا، جنتی حضرات، ایک فرشتہ تمام جنتیوں کو ندا دے گا، اے جنتیوں، متوجہ ہوں گے۔ فرشتہ کہے گا کہ چلو مزید کے جنگل کی طرف چلو۔ مزید کا جنگل بہت بڑا جنگل ہے، جس کی حد کو جبرائیل علیہ السلام بھی پا نہیں سکے۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کے لیے تو نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، عام جنتیوں کے لیے زبردست کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ تمام جنتی وہاں پہنچ جائیں گے، اپنی اپنی مسندوں پر جلوہ گر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حاملان عرش فرشتوں سے فرمائے گا، میرے عرش کو ان کے درمیان میں لے جا کے رکھو۔ چنانچہ ایسا کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں، تم آج مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو دیا جائے گا۔ یہ مزید کا دن ہے، زیادہ انعامات دیے جانے کا دن ہے۔ جنتی کہیں گے، اے اللہ سب کچھ آپ نے ہم کو عطا کر دیا، اب ہم کیا مانگیں؟ پھر ارشاد ہوگا، اے جنتیوں مانگو، جو مانگو کو دیا جائے گا، آج مزید کا دن ہے۔ جنتی کہیں گے، اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتیوں، اگر میں ناراض ہوتا تو تمہیں جنت میں داخل کیوں کرتا؟ راضی تو میں ہوں ہی، کچھ اور مانگو۔ اب وہ علماء سے مشورہ کریں گے، ہم کیا مانگیں، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ علماء کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے اور ابھی دیدار ہوا نہیں۔ اللہ سے عرض کرو، اللہ اپنا دیدار کرا دے، اللہ اپنی زیارت کرا دے۔ چنانچہ جنتی کہیں گے، اے اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا،
جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اور یہ نعمت جنت کی نعمتوں میں سب سے فائق ہوگی، سب سے اوپر ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے دیدار کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں پھیکی ہوگی، اور یہ نعمت اللہ کے دیدار کی سب سے اوپر ہوگی، سب سے فائق ہوگی۔ اہل اللہ کو جنت میں جانے کی بڑی خوشی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہم اللہ پر ایمان لائے، بالغیب ایمان لائے، بغیر دیکھے ایمان لائے، اس کے احکام کو مانا، ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، اور بن دیکھے ہم عبادت کرتے رہے، اس کے احکام پر عمل کرتے رہے، جنت میں جائیں گے تو اس کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اہل اللہ کو جنت میں جانے کی بڑی خوشی اسی بات پر ہوگی کہ اپنے معبود کو، اپنے محسن کو، اپنے منعم کو، اپنے خالق و مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، کسی نے ان کے لیے دعا مانگی، اللہ انہیں جنت عطا کرنا۔ آنکھیں کھولنی، بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ جنت تو 40 برس سے پوری زیب و زینت کے ساتھ میں میرے سامنے کی جا رہی ہے، میں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔ اہل اللہ کو جنت میں جانے کا بڑا شوق اس بات پر ہوگا کہ اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ان آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن دنیا میں ان آنکھوں سے دیدار اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خواب میں دیکھ سکتے ہیں، خواب میں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کس حالت میں دکھا دے، اس کا مثل تو کوئی ہے نہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں 100 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کو محبوب چیز کیا ہے، سب میں محبوب چیز کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، احمد قرآن پاک کی تلاوت۔ معلوم کیا، ترجمہ مطلب سمجھ کے یا بغیر اس کے بھی ارشاد ہوا، احمد دونوں طرح سے، کوئی مطلب اور ترجمہ سمجھ کے تلاوت کرے تو بھی محبوب، بغیر اس کے کرے تو بھی ہمیں محبوب ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں وہ کتاب دی جو بہت خصوصیات کے حامل ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہمارے اوپر ہے، اور اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا، اور اس کی بنیاد پر بڑے فائدوں کے اور بڑے فضائل کا وعدہ کیا۔ جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، احادیث مشہورہ آپ نے بار بار سنی، میں بھی عرض کے دیتا ہوں، جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، قیامت میں اللہ اس کو بڑی عزت دے گا کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت دے گا، سب کے سامنے ان کی تاج پوشی ہوگی، ان کے سروں کے اوپر نورانی تاج رکھا جائے گا۔ اللہ ہمیشہ کے لیے بڑی عزت ماں باپ کو دے گا، اور اس حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ اس کے خاندان کے 10 افراد کو جو جہنمی ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ کس کس کو بخشے اور کس کس کو اس کی وجہ سے انعامات دے، وہیں اس کا پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا ضابطہ ہے کہ بتانا بنے کا ببخشت کریم، بروں کو بھی نیکوں کے طفیل میں کریم بخش دیا کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا معاملہ یہ رہا، ہوتا رہا، اور آخرت میں بھی ہوگا۔ حضرت شیخ مولانا محمد ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا جو میں سنا رہا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، میں نے حج کیا، عرفات کے میدان میں میں موجود تھا، مجھے تھوڑی سی نیند آئی، سے 2 فرشتے اترے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، اس سال کتنے حاجیوں نے حج کیا؟
اس نے کہا اس سال تو 6 لاکھ نے کیا. یہ بہت پرانا واقعہ ہے. اس وقت اسی طرح حاجی پہنچتے تھے کہ 6 لاکھ نے کیا. اب سائل فرشتے نے پوچھا یہ بتاؤ قبول کتنوں کا ہوا؟ اس نے کہا قبول تو بس 6 کا ہوا. پھر دونوں فرشتے آسمان کو اڑ گئے. حضرت علی نے موفق کہتے گھبرا کے میری آنکھ کھلی تو مجھے بڑا غم ہوا کہ 6 لاکھ نے حج کیا اور 6 کا قبول ہوا. معلوم نہیں میں ان 6 میں شامل ہوں گے نہیں. اور حضرت علی نے موفق فرما دی کہ میں حاجیوں کے رونے کی آوازیں سن رہا تھا کہ عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ رہے تھے. ان کی ہچکیاں بن رہی تھیں اور رو رہے تھے. ادھر یہ خواب کے 6 کا قبول ہوا, بڑا غم ہوا. عرفات کا وقت سب غم میں گزرا. مزدلفے میں پہنچا, وہاں پر کوئی غم مسلط تھا. اسی میں پھر قنوت کی ہوئی تو وہی خواب پھر شروع ہوتا ہے. آسمان سے وہ فرشتے تو اترتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے اس سال کتنوں نے حج کیا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا 6 لاکھ نے. اس نے پوچھا کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا 6 کا. اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے یہ تو ہوا, یہ بتاؤ کہ پھر رب کریم نے معاملہ کیا کیا؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کریم رب نے کرم کا معاملہ کیا اور 6 کے دوپہر میں 6 لاکھ کا قبول کر لیا. یہ ہے جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و دین بدارا بنے کا ببخشت کریم. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے سنا ہے اس امید و خوف کے دن میں, قیامت کے دن میں گناہگار بروں کو نیکوں کے دوپہر میں کریم بخشے گا. تو یہ حفاظ جو نیکوں کی جماعت میں ہوں گے ان کے دوپہر میں اللہ ماں باپ کو عزت دے گا, خاندانیوں کو عزت دے گا. تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ جن مدرسوں میں یہ پڑھے اس مدرسے کے مدرسین محروم رہ جائیں, اس کے اراکین اور کمیٹی والے محروم رہ جائیں, اس مدرسے کا تعاون کرنے والے محروم رہ جائیں؟ یہ بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ بہت سو کی عزت دے گا. بڑی خوشی کی چیز ہے آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ خوب ترقی کر رہا ہے, دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے. اس میں طلبہ قرآن پاک حفظ بھی کر رہے ہیں. طلبہ اس میں سارے جہان تک کی تعلیم حاصل کر کے بڑے مدارس میں جا کر عالم بن رہے ہیں, فاضل بن رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مدرسے کو ترقی دے, خوب ترقی دے, دن دونی رات چوگنی ترقی دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما, اچھا اعمال اچھا اخلاق کی دولت نصیب فرما. اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما, سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کی خاص طور سے حفاظت فرما, اسے دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. ترقی کے اسباب اس کے لیے مہیا فرما, تنزلی کے اسباب سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے اللہ قیامت تک اسے ترقی کے ساتھ جاری و ساری فرما, اپنی بارگاہ میں خاص طور سے مقبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کا جو حضرات تعاون کرتے رہے ہیں, اے اللہ ان کے تعاون کرنے کو بے حد قبول فرما, انہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما, اچھے سے اچھا صلہ نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کے تمام مدرسین اور طلبہ میں اخلاص پیدا فرما, تمام اراکین اور معاونین میں اخلاص پیدا فرما. ہم سب کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ جن طلبہ نے قرآن پاک حفظ کیا, اے اللہ انہیں صحیح معنی میں حافظ قرآن بنا, صحیح معنی میں قاری قرآن بنا. اے اللہ
قرآن پاک کے احکام پر ان کو عامل بنا، ہم سب کو قرآن پاک کے احکام پر عامل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے محفوظ فرما، تمام مصائب سے محفوظ فرما، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام حوادثات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے کرونا بیماری سے، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے، کینسر کی بیماری سے اور اے اللہ تمام خطرناک امراض سے خصوصاً اور جملہ امراض سے عموماً اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیشہ محفوظ فرما، ہر طرح سے محفوظ فرما، اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو حضرات غلط مقدمات میں گرفتار ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان سب کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ان سب حضرات کو عافیت کے ساتھ بری فرما، ان کو برات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں عزت و سرخروی نصیب فرما، عافیت سلامتی اور خیر نصیب فرما۔ اے اللہ اس قصبے پر اپنی رحمت نازل فرما، یہاں کے تمام رہنے والوں کو ایک و نیک بنا۔ اے اللہ سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، تمام حوادثات سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما۔ اے اللہ تمام اہل حق کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، ان کی جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت نصیب فرمانا، جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمہ قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔